السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 7 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 9 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ القاعدہ رہنما کی جانب سے حجاب گرل کی حمایت پر بھارت میں نئی بحث چھڑ گئی۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی جانب سے مبینہ ویڈیو پیغام میں ریاست کرناٹک سے تعلق رکھنے والی مسلمان طالبہ مسکان خان کی تعریف پر ان کے والد اور مسلم تنظیموں نے مذمت کی ہے۔ مسکان کے والد محمد حسین خان نے جمعرات کو کرناٹک کے قصبے مانڈیا میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروپ کے رہنما کی جانب سے ان کی بیٹی کا نام لینا غلط ہے۔ مسکان خان کے والد کا کہنا تھا کہ الظواہری کی جانب سے ان کی بیٹی کی تعریف پر انہیں غیر ضروری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت کی سرکردہ مسلم شخصیات اور تنظیموں نے محمد حسین خان کے اس بیان کی تائید اور ایمن الظواہری کی مذمت کی ہے۔ ملک کی معروف شخصیت اور مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق صدر پروفیسر اختر الواسع نے ایمن الظواہری کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ الظواہری نے مذکورہ بیان مسکان خان اور ان کے مقصد کو نقصان پہنچانے کے لیے دیا ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر اختر الواسع کا کہنا تھا کہ ایمن الظواہری کے بیان سے مسکان کے عمل کو اور جس مقصد کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا اس کو نقصان پہنچے گا۔ ان کے مطابق اس بیان سے بھارت میں اسلام اور مسلم دشمن طاقتیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی، اس لیے ہم ایمن الظواہری کے بیان سے خود کو الگ کرتے ہیں اور اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تقریباً 2 درجن مسلم تنظیموں کے واحد وفاق آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو الظواہری یا ان جیسے دہشت گردوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ قبل ازیں کرناٹک کے وزیر داخلہ نے حجاب تنازع پر ایک بیان میں کہا تھا کہ اس احتجاج کے پیچھے نادیدہ اور بیرونی طاقتیں ہیں۔ اب وہ ایمن الظواہری کے بیان کو اپنے شبے کی تائید میں دیکھ رہے ہیں۔ پروفیسر اختر الواسع نے کرناٹک کے وزیر داخلہ کے بیان کی روشنی میں کہا کہ الظواہری کی طرف سے یہ بیان اسلام دشمن اور مسلم دشمن قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ بعض مسلم شخصیات نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ الظواہری کے بیان سے مسلم دشمن طاقتیں فائدہ اٹھائیں گی، لہٰذا مسلمانوں کو اس معاملے کو نظر انداز کرنا چاہیے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ باہر سے لائی گئی حکومت تسلیم نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے اور عدالت کو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ جمعے کو قوم سے ایک خطاب میں انہوں نے کہا کہ افسوس اس لیے ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر نے بیرونی سازش کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد مسترد کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عدلیہ کے فیصلے سے مایوس ہے مگر اسے تسلیم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ باہر سے سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا اور وہ عوام میں جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ غلامی قبول نہ کریں اور اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد باہر نکلیں اور پرامن احتجاج کے ذریعے یہ پیغام دیں کہ وہ آزاد قوم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی مراسلہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ تھا۔ مراسلے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ امریکی اہلکار نے دھمکی دی کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر کامیاب ہوئی تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مراسلے میں پاکستان کے خفیہ کوڈ ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہوئے بھی عوام کے ساتھ اسے شیئر نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ اپوزیشن کی حکومت لانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ پیسے کی خاطر کچھ بھی کریں گے، کیونکہ اپوزیشن رہنما کہہ چکے ہیں کہ مقروض ملک کو غلامی کرنا ہوتی ہے۔
عمران خان نے بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی جرأت نہیں کہ وہ بھارت کو بتائے کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے ایک بار پھر امر بالمعروف کی بات کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک میں عوام برائی کا ساتھ نہیں دیتے اور اچھائی کے حق میں باہر نکلتے ہیں، اور ایسا ہی کرنے کی پاکستان میں ضرورت ہے۔ خطاب کے آخر میں انہوں نے کہا کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی اور اس میں قوم کا کردار اور عدالتوں کے فیصلے سب درج ہوتے ہیں۔ طالبان کی ہلمند میں اسلحہ ڈپو پر امریکی فضائی حملے کی تردید۔ طالبان حکومت نے ہلمند صوبے میں اسلحے کے ڈپو پر امریکی فضائی حملے کی تردید کی ہے۔ افغان حکومت کے قائم مقام ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں میڈیا رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی صوبے ہلمند میں اسلحہ ڈپو پر کوئی امریکی فضائی حملہ نہیں ہوا۔ ترجمان افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ہلمند میں امریکی فضائیے کے حملے کی اطلاعات درست رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تو افغان اہلکاروں کی طرف سے صحرائی علاقے میں جنگ میں بچ جانے والے دھماکہ خیز مواد کو تباہ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ غیر ملکی میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکی فضائیہ نے افغان صوبے ہلمند میں اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا۔ ہلمند میں فوجی اڈے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ مقامی حکام نے بھی اسلحہ ڈپو پر امریکی فضائیے کے حملے کی تردید کی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سوڈان میں اکتوبر میں ہونے والی فوجی بغاوت کے خلاف دارالحکومت خرطوم اور دیگر شہروں میں ایک بار پھر ہزاروں سوڈانیوں نے بھرپور مظاہرے کیے ہیں۔ جمہوریت کے حامی گروپس کی طرف سے کیے جانے والے ان مظاہروں کو محدود رکھنے کے لیے خرطوم اور اس کے جڑواں شہر ام درمان میں صدارتی محل کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی فوٹیج میں مختلف نوجوانوں کو ٹائروں میں آگ لگاتے اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سوڈان میں کمزور معیشت کے باعث حالات زندگی تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور اکتوبر سے ہونے والے مختلف مظاہروں میں پرتشدد جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ مغربی ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں نے سوڈان کو دی جانے والی عالمی امداد روک دی ہے تاکہ سویلین حکومت کی طرف واپسی کے لیے فوجی جرنیلوں پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یوکرین کے ریلوے اسٹیشن پر روسی راکٹ حملہ، 30 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ مشرقی یوکرین میں واقع ایک ریلوے اسٹیشن پر جمعے کو روسی راکٹ حملوں کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ریلوے کے اہلکاروں نے بتایا کہ حملہ اس وقت ہوا جب اس اسٹیشن سے شہری آبادی کے انخلاء کا عمل جاری تھا۔ روئٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق کراماٹوسک نامی ریلوے اسٹیشن پر 2 راکٹ گرے۔ ڈونیسک خطے کے گورنر نے بتایا کہ اس وقت اسٹیشن پر ہزاروں افراد اور ان کے اہل خانہ محفوظ علاقوں کی جانب روانہ ہونے کے لیے موجود تھے۔ وائٹ ہاؤس نے ریلوے اسٹیشن پر کیے گئے اس حملے کو خوفناک قرار دیا ہے جس کی ہولناک تصاویر سامنے آ چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے CNN کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ روسی حملوں کے خلاف یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ میزائل اس وقت گرا جب ہزاروں لوگ ریل گاڑی پر سوار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ موصول ہونے والی تصاویر میں ہلاک اور زخمی افراد پلیٹ فارم پر پڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ گرنے والے راکٹ پر روسی زبان میں تحریر ہے، بچوں کے لیے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سری لنکا کے موجودہ حالات پر سری لنکا کے سابق کرکٹر سنت جے سوریا نے اپنا سخت رد عمل دیا ہے۔ سنت جے سوریا نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ اس حالت سے گزر رہے ہیں، وہ اس طرح زندہ نہیں رہ سکتے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گیس کی قلت ہے اور گھنٹوں بجلی کی فراہمی نہیں ہے۔ لوگوں نے اب سری لنکائی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ حکومت کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کتنے متاثر ہیں۔ سنت جے سوریا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر متعلقہ لوگ اسے ٹھیک سے ہینڈل نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک آفت میں تبدیل ہو جائے گا۔ فی الحال اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی۔ مسجد قباء میں 10 گنا توسیع کی جائے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ مسجد قباء میں 10 گنا توسیع کی جائے گی۔
عرب نیوز کے مطابق اس نئے منصوبے کے تحت مدینہ منورہ کی مسجد میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہوگی جو 50,000 مربع میٹر پر محیط ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے منسوب اس منصوبے کے تحت مسجد کی گنجائش کو 66,000 نمازیوں تک بڑھایا جائے گا۔ واضح رہے کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا۔ منصوبے کے حوالے سے ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے تحت حج اور عمرہ سیزن کے دوران زائرین کے لیے گنجائش بڑھائی جائے گی۔ منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسجد قباء کی مذہبی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور طرز تعمیر کے ساتھ اس کے قریب واقع یادگاروں کو محفوظ کیا جائے گا۔ توسیع کے منصوبے میں زائرین کے لیے مسجد میں جگہ زیادہ ہوگی جبکہ قریبی سڑکوں کے نظام کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا جس سے مسجد تک رسائی آسان ہوگی۔ بحالی کے کام کا مقصد ہے کہ مسجد اور اس کے صحن کے اندر متعدد مقدس یادگار محفوظ ہوں۔ کنوؤں، کھیتوں اور باغات سمیت 57 مقامات کی تعمیر اور بحالی بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ ولی عہد نے تاریخی مسجد کے لیے شاہ سلمان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ سعودی وژن 2030 کے اہداف اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ انہوں نے روضہ رسول پر بھی حاضری دی۔ اس موقع پر ولی عہد کے ساتھ مدینہ کے گورنر شہزادہ فیصل ابن سلمان اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ شہزادہ محمد ابن سلمان نے مسجد قباء کا بھی دورہ کیا۔ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو 2 مقدمات میں 31 سال قید کی سزا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 31.5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ انہیں ایک مقدمے میں 15.5 اور دوسرے میں 16.5 برس کی قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ ان پر مجموعی طور پر 3,40,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ حافظ سعید کے خلاف پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD نے مقدمات درج کیے تھے۔ حافظ سعید پہلے ہی جیل میں ہیں اور مختلف مقدمات میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اس سے قبل بھی حافظ سعید کو متعدد سزائیں ہو چکی ہیں۔ حافظ سعید اور ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں کے خلاف نومبر 2019 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس وقت حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے اپنے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ الزامات عالمی دباؤ کی وجہ سے لگائے گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں برطانیہ میں 36 سالہ ملزم کو جوان سال مسلمان اسکول ٹیچر کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور قتل کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ برس ستمبر میں لاپتہ ہونے والی 28 سالہ مسلم ٹیچر سبینہ نساء کی لاش ایک دن بعد پارک سے ملی تھی۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ مسلم ٹیچر اپنے گھر سے 5 منٹ کی واک پر واقع ریسٹورنٹ جا رہی تھیں۔ CCTV فوٹیج میں لڑکی کے ہمراہ ایک ڈیلیوری بوائے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے ڈیلیوری بوائے کو گرفتار کر لیا جس نے تفتیش کے دوران سبینہ نساء کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم نے قتل سے قبل اسکول ٹیچر سے جنسی زیادتی کی کوشش کی اور ناکامی پر قتل کر دیا۔ ملزم کا تعلق البانیہ سے ہے۔ عراق میں 103 سالہ شخص کی دھوم دھام سے تیسری شادی۔ عراق میں 103 سالہ بزرگ نے اپنے پوتوں پوتیوں کی موجودگی میں تیسری شادی کر لی۔ سوشل میڈیا پر شادی کی تصاویر وائرل ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق عراق کی جنوبی کمشنری الدیوانیہ میں 103 سالہ عراقی شہری مخیلف فرہود المنصوری کی شادی میں ان کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں نے شرکت کی۔ فرہود المنصوری کے بیٹے عبدالسلام نے کہا کہ ان کے والد کی یہ تیسری شادی ہے۔ ان کی پیدائش کا سال 1919 ہے۔ پہلی اہلیہ کا انتقال 1999 میں ہوا تو انہوں نے دوسری شادی کی جس سے ان کی اولاد ہوئی۔ عبدالسلام نے مزید بتایا کہ گزشتہ سال کے آخر اور رواں برس کے آغاز میں ان کے والد کا بیگم سے جھگڑا ہو گیا تھا جس پر وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں۔ کئی ماہ سے بلانے کے باوجود واپس نہیں آئیں تو مجبوراً ہمارے والد نے خواہش ظاہر کی کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اب ان کی خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ عبدالسلام نے بتایا کہ دلہن کی تاریخ پیدائش 1985 ہے۔ پہلے منگنی کی گئی، اس کے بعد مہندی کی رسم ہوئی اور پھر باقاعدہ شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔
उधर एक दूसरी खबर में धूमधाम से नोटों का हार पहनकर बारात लाने वाला दुल्हा अपने ही बाराती के हाथों लुट गया। सोशल मीडिया पर भारत में शादी की एक वायरल वीडियो में दुल्हे के करीब बैठे बाराती को इंतहाई सफाई के साथ हार से नोट निकालकर जेब में डालते देखा जा सकता है। बाराती की नोट निकालने की पहली कोशिश पर दुल्हा पलटकर उससे पूछता दिखाई देता है कि क्या हुआ, जिस पर बाराती कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन दूसरी मर्तबा बाराती दुल्हे के हार से नोट अलग करने में कामयाब हो जाता है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वीडियो को मशहूर वेबसाइट मनी हिस्ट का भारतीय वर्जन करार दिया। बाराती के नोट चुराने की इस वीडियो को अब तक 1 लाख के करीब लाइक्स मिल चुके हैं।